السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ رات کے تقریباً 11:30 بج گئے تھے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ کل صبح تم اپنی سفید قمیض نہیں نیلی قمیض پہنو گی۔ عائشہ نے پیغام پڑھ کر نظر انداز کر دیا۔ اسے لگا کسی دوست نے مذاق کیا ہے، مگر اگلی صبح جلدی میں اس نے واقعی نیلی قمیض پہن لی۔ وہ بات اسے تب یاد آئی جب دفتر پہنچتے ہوئے اس کے نمبر پر دوسرا پیغام آیا۔ آج دوپہر تمہاری کافی میز سے گر جائے گی لیکن کپ نہیں ٹوٹے گا۔ عائشہ نے بے اختیار اپنا فون مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دوپہر کو بالکل وہی ہوا۔ کافی میز پر گری، کپ قالین پر لڑکھڑا کر گرا اور حیرت انگیز طور پر محفوظ رہا۔ اب یہ محض اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ اس رات عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نمبر کا جواب ضرور دے گی۔ اس نے لکھا، تم کون ہو؟ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، وہ شخص جو تم سے ایک دن آگے ہے۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً پوچھا، اگر تم واقعی مستقبل جانتے ہو تو کل کیا ہوگا؟ جواب آیا، صبح 8:17 پر تمہارے دروازے کی گھنٹی بجے گی۔ باہر ایک بوڑھا آدمی ہوگا، وہ تمہیں کچھ دے گا لیکن اسے گھر کے اندر مت بلانا۔ اگلی صبح عائشہ جان بوجھ کر دروازے کے قریب بیٹھی رہی۔ ٹھیک 8:17 پر گھنٹی بجی۔ دروازے کے باہر واقعی ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بھورا لفافہ تھا۔ عائشہ نے لفافہ لیا تو بوڑھے نے صرف اتنا کہا، اسے آج رات کھولنا، اور اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو اس میں لکھی بات کو نظر انداز مت کرنا۔ پھر وہ مڑ کر چلا گیا۔ رات ہوتے ہی عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، کل شام 6 بجے اپنے بھائی حارث کو ریلوے اسٹیشن جانے سے روک دینا۔ اگر وہ گیا تو واپسی پر تم اسے کبھی نہیں دیکھو گی۔ عائشہ کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کیونکہ حارث نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کہیں جانے والا ہے۔ اگلی صبح عائشہ نے اس سے پوچھا تو حارث نے حیرت سے کہا، میں نے تو سوچا تھا میں تمہیں بتاؤں گا، مجھے آج شام شہر سے باہر ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ عائشہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر حارث نے اسے محض وہم سمجھا۔ شام کے وقت وہ گھر سے نکلا تو عائشہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی ٹرین اسٹیشن پہنچی اس کے فون پر وہی نمبر دوبارہ نمودار ہوا۔ تم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ عائشہ نے گھبرا کر پلیٹ فارم کی طرف دیکھا۔ حارث کچھ فاصلے پر کھڑا ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص تیزی سے اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں تک بحث ہوئی۔ پھر وہ شخص فائل حارث کے حوالے کر کے چلا گیا۔ عائشہ نے دور سے یہ منظر دیکھا اور سمجھ گئی کہ معاملہ معمولی نہیں تھا۔ وہ حارث کے پاس پہنچی تو اس نے فوراً فائل چھپا لی اور کہا، یہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ حارث خاموش رہا۔ اسی لمحے فون پر نیا پیغام آیا، تم جس راز کے پیچھے بھاگ رہی ہو وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اپنے بھائی پر بھروسہ کرو لیکن ہر بات پر نہیں۔ عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ اجنبی نمبر اسے مستقبل کی خبریں نہیں دے رہا تھا بلکہ اسے کسی ایسے راز کی طرف لے جا رہا تھا جس میں اس کے اپنے ہی گھر والے شامل تھے۔ اگلے کئی دنوں تک پیغامات آتے رہے۔ کبھی لکھا ہوتا کہ فلاں شخص سے ملنے سے بچو، کبھی کسی معمولی حادثے کی اطلاع ہوتی اور ہر بات درست ثابت ہوتی۔ عائشہ اب ہر پیغام کا انتظار کرنے لگی مگر ایک سوال اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا، آخر یہ شخص اسے بچانا کیوں چاہتا ہے؟ ایک رات اس نے غصے میں لکھا، اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ پھر رات کے 2 بجے فون روشن ہوا۔ صرف ایک جملہ تھا، کیونکہ اگر میں تمہارے سامنے آ گیا تو تمہیں اپنی پوری زندگی کے بارے میں وہ سچ معلوم ہو جائے گا جس سے تم ہمیشہ بچایا گیا ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے فوراً حارث کے کمرے میں جا کر وہ فائل تلاش کی جو اس نے اسٹیشن پر چھپائی تھی۔ فائل کے اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں عائشہ، حارث اور ان کے والد کے ساتھ ایک تیسرا شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص بالکل وہی بوڑھا آدمی تھا جو چند دن پہلے لفافہ دے کر گیا تھا۔ عائشہ نے حارث کو مجبور کیا کہ وہ سچ بتائے۔
بہت دیر کی خاموشی کے بعد حارث نے کہا، وہ شخص ہمارے والد کا دوست تھا۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ ابو ایک حادثے میں فوت ہوئے تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک حادثے کا شکار نہیں ہوئے تھے، انہیں کسی نے راستے سے ہٹایا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حارث نے بتایا کہ ان کے والد نے اپنی موت سے پہلے کچھ ایسے ثبوت جمع کیے تھے جو ایک طاقتور شخص کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے خاندان کو خاموش رہنا پڑا۔ مگر سب سے خوفناک بات ابھی بھی باقی ہے۔ حارث نے فائل سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور کہا، ابو نے مرنے سے پہلے یہ نمبر لکھا تھا۔ عائشہ نے نمبر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ وہی نمبر تھا جس سے اسے ہر رات پیغامات موصول ہوتے تھے۔ اسی لمحے فون پر ایک نیا پیغام آیا، اب تم حقیقت کے قریب پہنچ چکی ہو، کل رات 11:30 بجے تمہاری زندگی کا آخری پیغام آئے گا۔ اگلا دن خوف میں گزرا۔ عائشہ نے فون بند کرنے کا سوچا، مگر پھر اسے خیال آیا شاید یہ نمبر ہی اسے اس شخص تک پہنچا سکتا ہے جس نے اس کے والد کی حقیقت چھپائی تھی۔ رات 11:30 بجے فون بجا۔ پیغام پڑھتے ہی اس کی سانسیں رک گئیں۔ کل تم مر جاؤ گی۔ اس کے نیچے ایک اور جملہ تھا، لیکن موت سے ڈرنے سے پہلے یہ جان لو کہ تمہیں مارنے والا کون ہے۔ عائشہ نے فوراً دروازے، کھڑکیاں اور گھر کے تمام راستے چیک کیے۔ کوئی اندر نہیں تھا۔ پھر اچانک اسے حارث کا خیال آیا۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میز پر صرف ایک کاغذ پڑا تھا، مجھے معاف کرنا، تمہیں بچانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اگلی صبح عائشہ نے خود کو گھر سے باہر نکلنے سے روک لیا، مگر دوپہر تک اسے معلوم ہوا کہ حارث نے پولیس کے سامنے خود کو پیش کر دیا ہے۔ وہاں سے جو حقیقت سامنے آئی اس نے سب کچھ بدل دیا۔ حارث نے اعتراف کیا کہ والد کے قاتلوں سے بچاتے ہوئے اس نے برسوں تک عائشہ سے اصل حقیقت چھپائی تھی۔ وہی بوڑھا شخص ان کے والد کا پرانا ساتھی تھا، اور اسی نے حارث کے ساتھ مل کر عائشہ کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ کل تم مر جاؤ گی دراصل موت کی پیشگوئی نہیں تھی، وہ اس زندگی کے خاتمے کی علامت تھی جس میں عائشہ جھوٹ کے سائے میں جی رہی تھی۔ اس رات آخری پیغام آیا، اب یہ نمبر ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، مستقبل جاننا کسی انسان کو طاقتور نہیں بناتا، لیکن سچ جان کر صحیح فیصلہ کرنا اسے آزاد کر دیتا ہے۔ عائشہ نے نمبر محفوظ کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ کے لیے حذف کر لیا۔ پہلی بار اسے آنے والے کل کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ انسان کی اصل زندگی وہ نہیں جو اسے پہلے سے بتا دی جائے، بلکہ وہ ہے جسے وہ سچ کا سامنا کر کے خود منتخب کرنا ہے۔